آخر کیوں جب پاکستانیوں کو دنیا بھر میں اپنی مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے تو مری میں گئے ہوئے مہمانوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا گیا؟ کیا مری کے مقامی لوگوں نے سیاحوں کی مدد کی جبکہ ہوٹل مافیا نے اس مصیبت کو بھی کیش کیا؟ 22 tourists froze to death in a blizzard. شدید برفباری کے بعد مری سیاحوں کا قبرستان بن گیا۔ مری میں 2 روز کے دوران 5 فٹ برف پڑی۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو برین بوم کی ایک اور زبردستی ویڈیو میں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے دردناک سانحے کے بارے میں جسے تاریخ میں ہمیشہ سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ دوستو، اس دردناک سانحے نے پاکستان کی پوری ٹورزم انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مری کی ہوٹل مافیا کو بھی بے نقاب کر دیا۔ مری پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مشہور ہل اسٹیشن ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 6 سے 7 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ایک سیاحتی مقام ہے۔ مری کے بارے میں سب لوگ بڑی ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ہم بغیر دیر کیے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہے 7 جنوری 2022 کی، آج سے 2 سال پہلے۔ 5 جنوری کو مری میں 6.5 انچ کی برف باری ہوئی اور اگلے ہی دن یعنی 6 جنوری کو 8.5 انچ برف باری ہوئی اور 7 جنوری کو بروز جمعہ کے دن 16.5 انچ برف باری ہوئی اور یہ طوفان مسلسل بڑھتا رہا اور 4 فٹ یعنی 1.2 میٹر برف پڑی جو 23 لوگوں کی موت کا سبب بنی۔ رپورٹس کے مطابق صرف 7 اور 8 جنوری کو 1,57,000 گاڑیاں مری میں انٹر ہوئیں اور اس وقت اچھی خاصی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مری جیسے ایک چھوٹے سے سیاحتی مقام پر اتنے زیادہ لوگوں کا ایک ساتھ انٹر ہونا ایک الارمنگ سچویشن تھا، مگر اس پر وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مری میں 1 لاکھ گاڑیاں انٹر ہو چکی ہیں، ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کے کرائے کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، ذرا ہمارے سیاستدانوں کی غفلت پر غور کیجئے کہ اس الارمنگ سچویشن کو ترقی کا نام دے دیا گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو مری میں انٹری ہی نہ دی جاتی۔ اب جب کہ برف کا طوفان تیز تر ہو رہا تھا، لوگوں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر ہوٹلز اور ریزورٹس کا رخ کیا، لیکن ہوٹل مافیا نے اس قیامت کو کیش کرنے کا سوچا اور مجبور لوگوں سے ایک کمرے کا لاکھوں روپیہ چارج کیا گیا۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں نے مجبوراً سڑکوں پر ہی اپنی گاڑیوں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم اس سانحے کی بڑی وجوہات کی بات کرتے ہیں۔ پہلی وجہ مری کی سڑکوں کا اوور کراؤڈڈ ہونا تھا، کیونکہ مری کی سڑکیں صرف 4,000 گاڑیوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، لیکن اس کے برعکس 13,000 گاڑیاں ٹریفک جام کا شکار ہوئیں۔ دوسری وجہ تھی کاربن مونو آکسائیڈ کی زیادتی۔ دوستو، ہوا یہ تھا کہ جب لوگوں نے مجبوری کے تحت اپنی گاڑیوں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کر کے ہیٹرز آن کر لیے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ گاڑی کا انجن کاربن مونو آکسائیڈ خارج کرتا ہے اور جب برف نے سائلنسر کو بلاک کر دیا تو یہ گیس ہیٹر کے ذریعے گاڑی کے اندر جمع ہونے لگی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کاربن مونو آکسائیڈ پوائزننگ کا شکار ہوتا ہے، جس سے اسے شدید غنودگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر یہ غنودگی نیند میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ نیند بے ہوشی میں بدل جاتی ہے اور یہ بے ہوشی انسان کو موت کی آغوش میں لے جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب جانتے ہیں اس سانحے کی تیسری بڑی وجہ، جو تھی -8 ڈگری سینٹی گریڈ کی خون جما دینے والی ٹھنڈ، جس سے انسان ہائپر تھرمیا کا شکار ہو جاتا ہے اور صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس افسوسناک واقعہ میں 23 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، جن میں اسلام آباد کے 49 سالہ ASI نوید اقبال اور ان کی 43 سالہ بہن اور بچے، جن میں 10 سالہ سمیع اللہ، 8 سالہ حبیب اللہ، 7 سالہ عائشہ اور 5 سالہ اقرا شامل تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، کیا غلطی صرف حکمرانوں کی تھی؟ نہیں، بلکہ ہم سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت نہ تو ہم موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور نہ ہی جس جگہ جانا ہو وہاں رہائش کی دستیابی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم بہت ہی ڈھیٹ لوگ ہیں، کیونکہ اتنے دلخراش واقعے کے بعد بھی ہم نے مری کا بائیکاٹ کرنا پسند نہیں کیا، جبکہ مری کے ہوٹلز میں کسی سیاح کو واش روم یوز کرنے کے لیے بھی کمرہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بے حسی
بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہوگی۔ دوستو اس کے برعکس مری کے مقامی لوگوں نے بڑی ہی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ طوفان میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے لوگوں کی رہائش اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ وہ انسانیت کو بزنس کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان لوگوں کی ان اعلیٰ خدمات پر ایک لائک تو بنتا ہے۔ ذرا سوچئے دوستو کہ اگر فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے انہیں بلین ڈالرز کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو مری کا بائیکاٹ کر کے اس مافیا کا دماغ کیوں درست نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کیوں مری کی بجائے نتھیا گلی، ہزارہ، حویلیاں، مان صحرا، بالا کوٹ، ایبٹ آباد، کاغان اور ناران جیسی خوبصورت جگہوں کا لطف نہیں اٹھاتے؟ دوستو یہ ویڈیو مری میں شہید ہونے والے مرحومین کی یاد کو تازہ کرنے اور مری جیسی جگہوں کا بائیکاٹ کر کے ان کے مافیا کو سبق سکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔